بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى أيضا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنے اسماء و صفات اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. اور جس اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ آج یہاں اس کے دین کی دعوت کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، بعد درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ امام الانبیاء، امام کائنات، امام آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین گرامی، آپ سبھی کا استقبال ہے آج کے ہمارے اس آن لائن درس میں، جس کا عنوان ہے اپنے گھروں کو سنوار لو. جی ہاں، جس درس کا عنوان ہے اپنے گھروں کو سنوار لو. اور الحمدللہ ہمارے نوجوانوں کی جانب سے عموماً اس طرح کے دینی درس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں آپ میں سے اکثر و بیشتر مرد و خواتین استفادہ کرتے ہیں. تو درس کی نوعیت تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ شروع میں جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ سوال و جواب کا ایک مختصر سا سیشن ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے گھروں کو سنوار لو. پہلے میں اپنے عنوان کی وضاحت کر دوں. بالعموم ہمارے یہاں گھر کو سنوارنے کی جب بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ گھر کی صفائی ستھرائی ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے گھر کو رنگ و روغن سے بالکل چمکا دیا جائے، اور گھروں کی روشنی کو جو ہے آباد کر دی جائے. یہ مفہوم بھی ہے، لیکن یہ مفہوم دنیوی اعتبار سے ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور آپ کے بھی علم میں یہ بات ہوگی، کہ ایمان والے بندے کی زندگی کا مقصد دنیا نہیں آخرت ہے، اور اس کی کوشش، اس کی خواہش، اس کی لگن یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آخرت کی فکر کرے. لہذا اپنے گھروں کو سنوار لیں. درحقیقت اس سے مراد یہ ہے کہ گھر کو دینی اعتبار سے آپ سنواریے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو گھر کی نعمت دی ہے، اگر آپ قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھیں تو گھر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. گھر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے. سورۃ النحل کی تلاوت کیجیے، آیت نمبر 80، سورۃ النحل آیت نمبر 80. اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حین. اللہ رب العالمین نے کہا وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنائی ہے. واقعی اللہ رب العالمین نے ہمارے گھر ہمارے لیے سکون کی جگہ بنائی ہے. آپ دیکھیں جب ہم اپنے سماج میں باہر نکلتے ہیں، اگر کسی کا مائک آن ہو تو بند کر لیں، اور کیمرہ آن ہو تو وہ بھی بند کر لیں. جی اب دیکھیے کہ ہم اور آپ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، کبھی ریلوے اسٹیشن پر بہت سارے لوگ ریلوے اسٹیشن پر زندگی گزارتے نظر آتے ہیں.
کبھی بس اسٹینڈ پر لوگ اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں. کئی ایسے افراد و اشخاص جو خانہ بدوش ہیں وہ آپ کو خیموں میں یا ٹینٹ کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اگر اللہ رب العزت نے آپ کو گھر دیا ہے, گھر کی نعمت دی ہے, تو یہ سمجھیے کہ آپ پر اللہ رب العالمین کی یہ اللہ رب العالمین کی آپ پر بہت اہم نعمت ہے. جی ہاں, اللہ کا اللہ جعل سکنا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھر کو سکونت پکڑنے, ٹھہرنے اور اطمینان حاصل کرنے کی جگہ بنائی ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ. اور ایسے ہی اللہ نے جانوروں کے چمڑوں سے تمہارے لیے گھر بنائے, یعنی جو خیمے وغیرہ بنائے جاتے ہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے جب تم سفر میں ہوتے ہو یا اپنے گھروں میں ہوتے ہو تو ان خیموں کو تم اپنے لیے بہت ہلکا سمجھتے, یعنی اٹھانے کے اعتبار سے, لگانے کے اعتبار سے, زندگی گزارنے کے اعتبار سے بڑا آسان ہے. اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے کہا کہ جانوروں کے اون, ان کے بال اور ان کے جو ہے چمڑوں سے جو ہے تم ایک مقررہ وقت کے لیے بہت ساری چیزوں کو بھی بنا لیتے ہو. تو سورۃ النحل کی آیت نمبر 80 کے اندر جو بنیادی پیغام ہے ہمارے رات کے لیے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اگر گھر کی نعمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کا اندر بہت بڑا احسان ہے. ورنہ جب اللہ تعالیٰ نے مدینے میں رہنے والے بنو نذیر کے یہودیوں سے انتقام لیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا. سبحان اللہ. آپ پڑھیں, قرآن مجید کی تلاوت کیجیے, سورۃ الحشر پڑھیے, سورۃ الحشر کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کیجیے. اللہ رب العالمین نے کہا والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر, پہلی مرتبہ بنو نذیر جلا وطن ہوئے تھے اور اللہ رب العالمین نے انہیں انتقام کے طور پر ان کے گھروں سے نکال دیا. تو آپ سوچئے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اگر گھر کی نعمت دی ہے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے اور اللہ رب العالمین آپ پر کتنا مہربان ہے. تو یاد رکھیں, سب سے پہلی چیز, اگر اللہ نے گھر دیا ہے تو یہ گھر اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں کہ گھروں کو کیسے سنوارا جائے. یہاں ایک گزارش ہے, بار بار کچھ لوگ جوائن ہو رہے ہیں اور لیفٹ ہو جا رہے ہیں. میرے بھائی اور میری بہنوں, اگر سننا ہے تو سکون سے سنیے, کیونکہ یہ کتاب و سنت کی باتیں ہیں. انشاءاللہ جتنا وقت آپ لگائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ پورا اجر دے گا. اور نہیں سننا ہے تو دوسروں کو خواہ مخواہ ڈسٹرب مت کیجیے. اس سے کیا ہے, بولنے والے کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, کیونکہ وہ نوٹیفکیشن بار بار سامنے آتا رہتا ہے, اس سے بڑی دقت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب رحم فرمائے. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع میں جاؤں کہ گھروں کو کیسے سنوارا جائے, آپ کے سامنے ایک ایسے گھر کا واقعہ سناؤں جس گھر کو اللہ کے نبی نے سنوارا اور اللہ کی زوجہ محترمہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنوارا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1666 1666 بڑی پیاری حدیث ہے, بالخصوص ہماری بہنوں کو توجہ دینی چاہیے اور مرد حضرات کو. کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہے تو سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آج اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی آپ کے پاس خدیجہ آنے والی ہے, ان کے ہاتھ میں کھانے یا پینے کی کوئی برتن ہے, کھانے کا کوئی چیز یا پینے کے لیے کوئی چیز لے کر کے آ رہی ہے. جب وہ آئے تو انہیں کہیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سلام کہا ہے اور جبریل نے سلام کہا ہے. سبحان اللہ. عورت کا مقام دیکھیے. عورت جب واقعی اپنے آپ کو عورت سمجھے اور شرعی تعلیمات پر عمل کرنے لگے تو اسی عورت کے اوپر آج جنہیں جو ہے آپ دیکھ لیجیے, ہمارے یہاں کولکتہ کے آرڈیکل ہاسپٹل کا جو معاملہ ہوا تو عصمت دری کی گئی, اس کے بعد اس کا قتل کیا گیا. اللہ اکبر. واقعی یہ سماج کا ایک بہت بڑا جرم ہے اور ایسے لوگوں کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ آنے والے وقت میں لوگ یاد رکھیں کہ ایسے جرائم کی سزائیں ایسی ہی ہوتی ہیں. لیکن اگر عورت واقعی اپنے آپ کو عورت بنا کے رکھے, اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات اور اسلامی سانچے میں ڈھال لے تو عورت کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام بھی آتا ہے اور فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی سلام لے کر کے آتے ہیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے پاس خدیجہ آنے والی ہے, وہ جو ہے کھانے یا پینے کی کوئی چیز لے کر کے آئے. آپ ان کو کہیے کہ اللہ نے ان کو سلام کہا ہے اور جبریل نے ان کو سلام کہا, اور ان کو یہ خوشخبری دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے ایک ایسے گھر کی تعمیر کی ہے جس میں نہ شور اور شغب ہوگا اور نہ ہی کہہ لیجیے کہ
किसी किस्म की कोई परेशानी, तंगी और तकलीफ होगी। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम। आप जरा गौर करके देखिए कि वो घर कैसा घर था जिस घर में अल्लाह का सलाम और फरिश्ते का सलाम आता था। वो घर कैसा घर था जिस घर की खातून को अल्लाह अकबर अल्लाह ताला इसी दुनिया के अंदर जन्नत की खुशखबरी देता है। और ऐसे घर की जो इंतहाई शानदार आला किस्म का है, जिसमें ना कोई शोर शराबा है, ना कोई चिल्ला चिल्ली है और ना कोई शोरो शगफ शगफ है। वाह, अब आप गौर करके देखिए, हमें भी आज जरूरत है कि अपने घरों की इस्लाह करें, अपने घरों को संवारें। क्योंकि हम बारहा क्या करते हैं, एक शोर मचाते हैं कि मुआशरे में इस्लाह नहीं हो रही है, लोगों की इस्लाह नहीं हो रही है, मुआशरा बिगड़ता जा रहा है। अरे भाई, हमारा घर मुआशरे का एक हिस्सा है। जिस तरह एक इमारत जो है कई ईंटों की बुनियाद पर बनती है, वैसे ही मुआशरा कई अफराद और कई घरों को मिला के बनती है। हर आदमी अगर अपने घर को शरई एतबार से संवार ले और शरई तालीमात की रोशनी में अपने घर की इस्लाह कर ले, तो फिर समाज की तो खुद बहुत इस्लाह हो जाएगी। लेकिन हम क्या है, हम अपने घर की इस्लाह नहीं करते, हम अपने घर को संवारने की फिक्र नहीं करते। हम और आप जो है दूसरों की फिक्र करते हैं कि फला के घर में ये हो रहा है, फला के घर का ये मामला हुआ। और वो गालिब का एक शेर है, उम्मन मैं शेर व शायरी से बचता हूँ, तो गालिब का एक शेर है जिसका मफहूम ये है कि धूल जो है चेहरे पर लगी रही और जिंदगी भर हम आईना साफ करते रहे। तो खराबी हमारे और हमारे घर के अंदर रही और हम पूरी जिंदगी समाज की इस्लाह की फिक्र लेकर के घूमते रहे। अल्लाह। आइए, हमें और आपको अपने घरों को संवारना है। इस ताल्लुक से मैं आपको 3-4 बातें बता करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। सबसे पहली चीज, अकीदा तौहीद। अकीदा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकरार के बाद, जैसे हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो एक अल्लाह की इबादत की, वैसे ही मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ा तो अब आपकी इताअत और फरमाबरदारी की। जब ये दो चीजें हैं, आपका अकीदा दुरुस्त है और आप सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, ना आप शिर्क करते हैं ना आप बिदअत करते हैं, तो आइए अपने घरों को संवार लीजिए और ऐसा संवारिए जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संवारने का हुक्म दिया है। जी हाँ, सबसे पहली चीज घरों को संवारने के ताल्लुक से यह है कि कसरत से अपने घर में नमाज का एहतमाम कीजिए। जी हाँ, औरतें तो घर में पढ़ती ही हैं, बिलखुसूस मर्द हजरात से कहा जा रहा है कि अपने घर में कसरत से नमाज पढ़ा करें। अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हुए कहा, वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अक़ीमुस सलाता व बश्शिरिल मुमिनीन, कि अपने घरों को किबला बना लो और अपने घरों में नमाजें पढ़ो और अहले ईमान को खुशखबरी सुना दो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि व अक़ीमुस सलाह, अपने घरों में नमाज पढ़ो, अपने घरों में नमाज पढ़ो। यह नमाज से मुराद फर्द नमाजें नहीं है, फर्द नमाजें नहीं है मर्दों के लिए, बल्कि सुनन, नवाफिल और दिगर नमाजें हैं। यहाँ मर्द अगर आदान सुनता है तो उसके लिए मस्जिद आना वाजिब है, इल्ला ये कि कोई शरई उज़्र हो, बारिश हो, डर और खौफ का मामला हो या इतना बीमार हो कि वो मस्जिद नहीं आ सकता है। जी हाँ, उसके अलावा हर हाल में उसके लिए मस्जिद आना वाजिब है। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजअलू बुयूतकुम क़िबला, अपने घरों को किबला बनाओ, अक़ीमुस सलाह, और नमाज कायम करो, बश्शिरिल मुमिनीन, और अहले ईमान को खुशखबरी दे दो। इस आयत में दो बातें की गई। पहली बात यह कि नमाज घरों में कायम की जाए, नमाज की अदायगी की जाए, और ये काम ईमान वालों का है और अल्लाह ने ईमान वालों को खुशखबरी दी है। आप इस ताल्लुक से देखें, सैयदना अब्दुल्लाह ने ये मैंने आयत पढ़ी, वजअलू बुयूतकुम क़िबला, ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 87 है, आयत नंबर 87 सूरह यूनुस। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी है। सहीह बुखारी किताबुस सलात की रिवायत हदीस नंबर 442। जी हाँ, 423, सही बुखारी हदीस नंबर 423, 423। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इजअलू मिन सलातिकुम फी बुयूतिकुम वला तत्तखिदूहा कुबूरा, कि अपनी नमाज के कुछ हिस्सों को, अपनी नमाज के कुछ हिस्सों को अपने घर में भी अदा कर लिया करो और अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ। जी हाँ, संवारना है अपने घरों को। ये रंग, ये रोगन, ये सारी जीनत और सजावट की अशिया आपके मरने के बाद नहीं रह जाएंगी। अगर वाकई घरों को संवारना है तो आप नमाजों से अपने घरों को संवारिए, नमाजों से अपने घरों को आबाद कीजिए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी नमाज के कुछ हिस्से फर्द मस्जिद में अदा कर लिया, सुनन, नवाफिल और दीगर जमातें जो है कहाँ अदा करें, अपने घर में अदा करें, अपने घर में अदा करें। वला तत्तखिदूहा कुबूरा, और अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाए, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाए। सुभान अल्लाह। तो पता ये चला
کہ قبرستان میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی، 5 وقتہ نمازیں ادا نہیں ہو سکتی ہے قبرستان کے اندر. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنی کچھ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو، تو گھروں کو سنواریے نمازوں کے ذریعہ. ایسے ہی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں نماز گھروں میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کے اندر اللہ کی برکت آئے گی، اللہ رب العالمین کے ساتھ جانب سے رحمت کا نزول ہوگا، فرشتے آئیں گے اور آپ کے گھر سے شیطان دفع ہو جائے گا، شیطان گھر چھوڑ کر کے بھاگ جائے گا. آپ کو حدیث یاد ہوگی کہ جب بندہ اپنے گھر میں آتا ہے اور گھر میں یوں ہی داخل ہو جائے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ بھائی آج کھانے کا انتظام اور رہنے کا انتظام ہو گیا. لیکن بندہ جیسے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولتا ہے، سلام کر کے داخل ہوتا ہے، تو شیطان کیا کہتا ہے کہ آج نہ یہاں سونے کی جگہ ملے گی نہ کھانے کا کوئی سامان ملے گا. تو سوچئے ایک مختصر سے عمل پر شیطان ایسا بھاگتا ہے. تو اگر آپ گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں اور گھروں میں نمازوں کی پابندی کریں تو سوچئے کہ آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کی کتنی رحمت اور اللہ کا کتنا فضل نازل ہوگا. ایسے ہی آپ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 778 778 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قضى احدكم صلاته في مسجده، تم میں سے اگر کوئی آدمی اپنی نماز مسجد میں مکمل کر لے فليجعل لبيته من صلاته، تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے بھی کچھ نمازوں کو بچا کر کے باقی رکھے. فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز اس کے گھر میں پڑھنے کی وجہ سے وہاں خیر و برکت کا نزول فرماتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ واقعی اگر گھروں کو سنوارنا ہے تو سب سے پہلے گھروں کو جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی نماز سے سنوارا جائے. اور آپ دیکھیں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہے، سنن داؤد کی روایت ہے، سنن داؤد حدیث نمبر 1044 کہا اللہ کے نبی نے فرمایا صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من صلاۃہ فی مسجدہ ھذا الا المکتوب. دیکھیں آپ مسجد نبوی میں پہلے آپ جان لیں کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیے گا تو 1000 کا ثواب ہے، 1000 نماز کا. جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرض نماز کے علاوہ اگر کوئی سنت اور نوافل اپنے گھروں میں پڑھے تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے فرض کے علاوہ. ہاں آپ اگر فرض مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں تو 1000 ثواب ہے، لیکن آپ سنت اور نفل نمازیں اپنے گھر میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا اجر اللہ رب العالمین نے بہت بڑا رکھا ہے. اس لیے آپ یاد رکھیں کہ گھروں کو اگر سنوارنا ہے تو سب سے پہلی چیز مرد حضرات بالخصوص اس بات پر دھیان دیں کہ آپ اپنے سنن اور نوافل کا اہتمام اپنے گھروں میں کریں اور فرائض کے لیے آپ مسجد جائیں، مسجد کو اختیار کریں اور مسجد میں نمازوں کی ادائیگی کریں. اور جہاں تک خواتین کا تعلق ہے تو خواتین کی سب سے بہترین نماز کہاں ہے؟ ان کے گھروں میں ہے. ہاں اگر انہیں مسجد جانے کی اجازت ہے اور مسجد میں بالکل پردے کا اہتمام ہے تو جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عورتیں اگر گھر میں ہیں تو انہیں چاہیے کہ کثرت سے فرائض کے بعد سنن رواتب کے بعد نوافل کا اپنے گھروں میں اہتمام کرے. یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اپنے گھر کو سنوارنے کا، اپنے گھر کو سجانے کا، اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لانے کا. چلیے یہ تو پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز، اگر آپ اپنے گھر کو سنوارنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیے کہ سب ایک دوسرے کو خیر کی وصیت کرنے والے بن جائے. جی ہاں، گھر میں عموماً کیا ہوتا ہے ہم بھلائی کی باتیں باہر کرتے ہیں اور باہر کی جتنی خراب باتیں سن کے آتے ہیں، مثال کے طور پہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ چلی گئی، فلاں کے بیٹے نے یہ کر دیا، فلاں کا یہ ہو گیا، فلاں نے یہ ساری باتیں گھر میں ہوتی ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ باہر کی باتیں باہر رہے، گھر میں اصلاح کی بات ہو، خیر کی بات ہو اور ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی بات ہو. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ خیر کی ساری باتیں باہر ہوتی ہیں اور باہر کی جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں وہ سب ہم اپنے گھر میں لا کر کے اپنی بیوی سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے تذکرہ کرتے ہیں اور جن برائیوں کا اثر ان کے اوپر ہوتا ہے اور ایک وقت کے بعد گھر کا ماحول ایسا بن جاتا ہے پھر کسی کے کان میں اگر خیر کی بات ڈالی جائے تو کیا ہوتا ہے
وہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. چلیں تو یاد رکھیں, ہمیشہ اپنے گھر میں بھلائی کی وصیت اور نصیحت کا ماحول بنائیں اور اس کے ذریعے اپنے گھر کو کیا کیجیے, سنوار لیجیے. مثال کے طور پر میاں بیوی ایک دوسرے کو بھلائی کی وصیت کرنے والے اور خیر کی نصیحت کرنے والے ہوں. ایسے ہی آدمی اپنے بچوں کو اور ان تمام افراد کو جو ان کے ساتھ ان کے گھر میں زندگی گزارتا ہے, اگر وہ ان کو خیر و بھلائی کی وصیت و نصیحت کرتا ہے تو یہ اس کے گھر کی زینت ہے, یہ اس کے گھر کا سنوارنا ہے, اور یہ اپنے گھر کے ساتھ خیر خواہی اور اہل خانہ کے ساتھ بھلائی ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید نے کئی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا, لیکن جب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ کان صادق الوعد. اللہ نے کہا واذکر فی الکتاب اسماعیل, اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی کو یاد کیجیے. انہ کان صادق الوعد, ابراہیم علیہ السلام وعدے کے بالکل سچے اور پکے تھے. وکان رسولا نبیا, اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے. اور کہا کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا, اور کہا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کا حکم دیتے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے, اور یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے. تو اپنے گھروں کو سنوارنا ہے تو اپنے گھر میں اصلاح کا پہلو اختیار کیجیے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, ہم جس کی غلطی پر اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس غلطی پر اسے تنقید نہ کی جائے. اور اصلاح کے کئی پہلو, اگر آپ گھر کے تمام افراد میں کوئی خرابی دیکھتے ہیں تو اعلانیہ طور پر ان تمام کی اصلاح کیجیے, گھر کے تمام فرد کو بولیے. اور اگر گھر کے کسی فرد میں آپ کوئی خاص خرابی دیکھتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے تنہائی میں سمجھائیے, اکیلے میں اس کی اصلاح کیجیے, تاکہ اس سے گھر کا ماحول خراب نہ ہو. عموماً آج ہمارے یہاں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ شیخ صاحب کیا کرے, بیٹا بات نہیں سن رہا ہے, بیٹی بات نہیں. جو طریقہ ہے ان کو بات سنانے کا وہ آپ نے اختیار نہیں کیا. آپ نے سوچا کہ میں ہر کام اپنی طاقت کے بلبوتے پہ, اپنی زبان کی طاقت پر چل زبانی پر کر لے جاؤں, تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے, بلکہ یہ محال ہے. اصلاح کرنے کا فساد زیادہ ہو جائے گا. اور اللہ نے کہا اسماعیل اسلام کے بارے میں کان عند ربہ مرضیا, یہ جو خیر کی بات بتاتے تھے, نماز کا حکم دیتے, زکات کا حکم دیتے, یہ عمل تو اللہ کو بہت پسند ہے, اللہ ان کے عمل سے راضی ہے. اللہ اکبر. تو گھروں کی کو سنوارنا ہے تو خیر کی باتوں کو عام کرنے والے ہو جائیے اپنے گھر کے اندر. اللہ رب العالمین نے یہ جو میں نے آیت پڑھی وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 54 اور 55 تھی. سورہ مریم آیت نمبر 54 اور 55. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ نے کہا نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ بھی اس پر قائم رہیے. سبحان اللہ. یہ دیکھو, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز کا حکم دیں اور آپ خود بھی اس پر قائم رہیں. اللہ اکبر. یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 ہے. سورۃ الحشر پڑھیے آیت نمبر 2. آپ سورۃ التحریم کی تلاوت کیجیے, آیت نمبر 6 پڑھیے. اللہ نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو, جہنم کی آگ سے بچا لو. اور جان رکھو جہنم کا ایندھن یہ انسانوں کو بنایا جائے گا اور پتھروں کو بنایا جائے گا, اور جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سخت دل فرشتے مقرر کیے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اس کے حکم کی تابع داری کرتے ہیں. دیکھیں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو کے بارے میں ذکر کیا, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور آپ بھی ڈٹے رہیے. اب اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. بات ایک مثال سوچیے, کہیں آگ لگی ہو تو آگ کو بجھانے کے لیے یا تو فائر اسٹیشن والے جو سلنڈر دیتے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں, یا آپ پانی ڈالتے ہیں, یا آپ اس کے اوپر بالو اور ریتی ڈال کر کے آگ کو بجھاتے ہیں. یہ دنیاوی آگ ہے. جہنم کی آگ کو بجھانا ہے تو اپنے گھروں کو سنواریے, ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دے کر کے, ایک دوسرے کو برائی سے روک کر کے, اپنی اولاد کی فکر کر کے, اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی پرواہ کر کے. ورنہ آپ یاد رکھیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم اصلاح کی کوشش کریں گے لیکن ہمارے یہاں اصلاح نہیں ہوگی, ہمارے یہاں اصلاح نہیں ہوگی, ہمارے اصلاح نہیں. ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے اس دنیا کے اندر کہ لوگ اصلاح کرنے والوں کو تلاشیں گے لیکن اصلاح کرنے والے نہیں. آج آپ اس کی مثال دیکھیں,
نماز کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان کے کلمات گونج رہے ہیں، گھر میں 10 افراد ہیں، 10 کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور 10 اپنے اپنے ایک ایک کونے میں بیٹھ کر کے موبائل فون کے استعمال میں لگے ہوئے، کسی کو کسی کی پرواہ، نہ باپ کو فکر ہے بیٹے کی، نہ بیٹے کو نہ ماں کو فکر ہے اپنی بیٹی کی، کوئی کسی کی فکر میں، سب اپنی دنیا میں بدمست ہے. سبحان اللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، ایک تو اس سے آپ کا گھر بھی سنور جائے گا اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ آپ کا ہے. آپ یہ چیز سنو گے، مثال کے طور پہ آپ اگر کسی کو نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، حدیث رسول کیا کہتی ہے، وہ جب تک نماز پڑھے گا جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا. اور سوچیے، آپ مال کما کے محنت کر کے حلال طریقے سے پیسہ لاتے ہیں لیکن اپنے گھر کو سنوارنے کی فکر نہیں کرتے. آپ کے حلال مال سے بچے حرام کام کر رہے ہیں، گنہگار صرف بچے نہیں ہوں گے، آپ بھی ہوں گے. لیکن آپ کے حلال پیسے سے بچے آپ کے اگر حلال کاموں کو اختیار کر رہے ہیں، وہ کتابیں خرید کے لا رہے ہیں، وہ قرآن مجید کا نسخہ لے کر کے آ رہے ہیں، وہ جائے نماز لے کر کے آ رہے ہیں، وہ دین پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جتنا اجر ان کو ہوگا اتنا ہی اجر آپ کو ہوگا. اور سب سے بڑی بات، اگر اس کے ذریعے آپ کے اولاد کی اصلاح ہو جائے تو وہ اور ان کی نسل جب تک آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے جتنا ثواب ان کو ہوگا قیامت تک آپ کو اتنا ہی اجر ملتا رہے گا. تو گھروں کو سنبھالیے، کیسے ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دے کر کے، برائی سے روک کر کے، خیر خائی کی وصیت کر کے. آپ پڑھے اس حدیث کو، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن داؤد میں نقل کی حدیث نمبر 1308 1308، بڑی پیاری حدیث ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، پھر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور اگر وہ منع کرے تو اس کے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے. اور کہا اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے. واہ! تو سوچیے وہ مرد اور عورت کتنے اہم ہیں اور کتنے خیر اور بھلائی کے حامل ہیں اور کتنے خیر اور بھلائی کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے کہ جن پر اللہ کے نبی رحمت کی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. کیوں؟ کیونکہ یہ خود بھی عبادت کے لیے اٹھے اور اپنے بیوی نے شوہر کو، شوہر نے بیوی کو عبادت کے لیے اٹھایا، یعنی خود بھی خیر کا کام کیا اور اپنے گھر کے دیگر افراد کو خیر کے کام کی تعلیم دی. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اپنے گھروں کو سنوارنا ہے تو کثرت سے اپنے گھر میں جو ہے بھلائی کا حکم دیجیے اور برائی سے روکیے، لیکن شرعی دائرے میں رہتے ہوئے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی اصلاح فساد بن جائے اور آپ کی اصلاح جو ہے گھر میں خلفشار کا ذریعہ بن جائے. نہیں، آپ اچھے انداز میں بہترین طریقے سے جب تک دعوت دے سکتے ہیں دیجیے، اس لیے کہ ابھی تک آپ کی زندگی میں نوح علیہ السلام کی طرف 950 سال نہیں گزرے ہیں. نوح علیہ السلام کی طرف 950 سال نہیں گزرے ہیں. جی ہاں، کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ شیخ کتنے سال تک گھر کے لوگوں کو دعوت دے، تو میں کہا کم از کم 950 سال تو ہونا ہی چاہیے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک گھر کے لوگوں کو دعوت دی ہے. بھائی ہم کیسے تھک جاتے 1 سال 2 سال 3 سال؟ نہیں، یہ مان نہیں ہوا. ہم کون ہوتے کسی کے دل کا فیصلہ کرنے والے؟ جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اس کی اصلاح ہو جائے. تو آپ تھکیے نہیں، ہاریے نہیں، ہمت کو چھوڑیے نہیں، ڈٹے رہیے، جمے رہیے، اچھے انداز میں گھر کے لوگوں کی اصلاح کی فکر کیجیے. یہی طریقہ ہے اپنے گھر کو سنوارنے کا، اپنے گھر کو زینت بخشنے کا. ایسے ہی تیسری اہم چیز جو ہے گھر کو سنوارنے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں. گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، گھر کے کسی کونے میں کنارے میں بیٹھے ہیں یا گھر میں کئی افراد بیٹھے ہیں تو سب کو نصیحت کر دیجئے کہ بھائی ایسا کرو کہ تم سب اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگ جاؤ. سب اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کا ذکر کرے گھر میں بیٹھ کر کے. کوئی کونے میں آج ہمارے کا اللہ کا ذکر ختم ہوا، آج ہمارا موبائل ہے، اللہ کا ذکر ختم ہو گیا ہے. ہر آدمی بیٹھ کر کے شیطان کے ذکر میں لگا ہوا ہے. ہر آدمی ریلز میں، کوئی انسٹاگرام پر دیکھ رہا ہے، کوئی فیس بک پر دیکھ رہا ہے، کوئی یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے شیطان کے ذکر اور شیطان کے اطاعت و فرما برداری میں لگی ہوئی ہے. اللہ کا واسطہ ہے، اس سے پرہیز کیجیے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے. فتنوں کے دور میں، موجودہ دور میں ایک بڑا فتنہ جو بالخصوص نوجوانوں کے لیے بنا ہوا ہے، وہ فتنہ جو ہے اللہ کی پناہ موبائل فون کا فتنہ ہے. اگر آپ دین سیکھ رہے ہیں، خیر کی باتیں سیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے رحمت ہے، ورنہ قیامت کے دن وہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گا. قیامت کے دن وہ آپ کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ اکبر. کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 779 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی مثال اور وہ گھر
جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ کی ہے. یعنی وہ گھر جہاں کے افراد اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, وہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں مثال کے طور پہ گھروں میں بیٹھے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر کے کلمات ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو اس طرح کے جو کلمات ہیں اور اس طرح کا جو ذکر ہے, آدمی اگر اپنے گھر میں بیٹھ کے کرے لا حول ولا قوت الا باللہ الحمد للہ رب العالمین, اور جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, اور جتنے بھی ذکر کے کلمات ہم پڑھتے ہیں, ان کلمات کا اگر گھر میں ورد کیا جائے اور ان کلمات کا خاص خیال رکھا جائے تو ہمارا گھر زندہ ہے, اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے, جس میں روح ہے, جس میں جان ہے, جس کی اہمیت ہے. ورنہ ہمارا گھر اس مردے شخص کی طرح ہے جس کی کوئی اہمیت باقی نہیں, لوگ لے جا کر کے اسے دفن کر دیں گے اور معاملہ اس کا ختم ہو جائے گا. تو اپنے گھروں کو سنوارنا ہے, اپنے گھروں کو سنوارنا ہے تو اللہ کے واسطے کثرت سے اللہ رب العالمین کے ذکر کا جو ہے آپ اہتمام کیجیے. اور آپ ذرا سوچ کے دیکھیے اور آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ آج کے ڈیٹ میں, آج کی تاریخ میں آپ کا گھر زندہ ہے اور گھر والے زندہ ہیں, یا آپ کا گھر اور گھر کے افراد مردہ ہو چکے ہیں, مر چکے ہیں. یہ کھلی بات ہے, تھوڑی کڑوی بات ہے میری, لیکن یہ حقیقت ہے. اب آپ کو غور کرنا ہے, آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے گھر کے افراد جو ہے وہ زندہ ہیں یا آپ کے گھر کے افراد مردہ ہو چکے ہیں. آپ کا گھر زندہ ہے یا زندوں کی بستی میں آپ کا گھر ایک مردہ گھر ہے, یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اور آ جائیے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكر الله في من عنده. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2700 اور جاری حدیث. ایک حدیث تو یہ آتی ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کہیں بیٹھے, اور صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ میں ہے کہ کوئی بھی قوم کہیں بیٹھ جائے اور اس کے بعد وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اللہ تعالی ان کو اتنا بڑا اجر دیتا ہے کہ فرشتے آ کے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں. فرشتے آ کے کیا کرتے ہیں, انہیں ڈھانپ لیتے ہیں. وہ غشیتہم الرحمہ, اور اللہ کی رحمت جو ہے انہیں ڈھانپ لیتی ہے. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, اور اللہ کی طرف سے ان کے اوپر, ان کے دلوں میں سکون ڈال دیا جاتا ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ, اور اللہ رب العالمین اپنے پاس ان کا ذکر کرتا ہے. سوچئے وہ گھر اور وہ گھر کے افراد کتنے مبارک ہیں, کتنے عظیم ہیں, اور کتنا عظیم ہے وہ گھر اور اس گھر کے افراد کتنے عظیم ہیں جو دنیا میں فرش پر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہو, اور اللہ رب العالمین عرش پر ہو, اور فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو, اس گھر کو اور اس گھر کے افراد کو یاد کرتا. آپ ذرا غور کیجیے کہ آج ہم کتنی بدنصیبی میں جی رہے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے گھر کی سجاوٹ کا جو تصور ہے اور گھر کی زیب و زینت کا جو تصور ہے وہ یہی تک رہ گیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کہ ہم اور آپ جو ہے بس رنگ اور روغن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, دنیاوی چمک دمک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جو حقیقی سجاوٹ ہے, جو حقیقی سنوارنا ہے اپنے گھروں کو, وہ ہم نے چھوڑ دیا, وہ ہم نے بھلا دیا ہے. یاد رکھیں, اگر آپ دنیا میں اپنے گھر میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے. آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ اطمینان و سکون بخشتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں آپ کو یاد کرتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور چوتھی چیز, وہ تقریباً کہہ لیجیے کہ تیسری چیز میں ہی داخل ہے, وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. جی ہاں, ایک دور تھا کہ جب آپ مسلم محلے سے گزر جائیں تو قرآن مجید کی تلاوت کی اتنی آواز آتی تھی کہ انسان جو ہے دل اس کا سرشار اور خوشحال ہو جاتا تھا کہ چلو بھائی ہم مسلم محلے میں ہیں. لیکن آج آپ مسلم محلے سے گزر جائیے تو آپ اپنے محلے کی گلی اور محلے سے جب گزریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ فرق کرنے میں, آیا یہ مسلمانوں کا گھر ہے یا غیر مسلموں کی بستی سے میرا گزر ہو رہا ہے. آپ جو ہے کوشش کیجیے کہ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں. اس تعلق سے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد کے اندر, امام شیبہ نے اپنے مصنف میں, امام دارمی نے اپنے سنن میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے. بڑا پیارا قول ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان البیت لا یتسع علی اہلہ,
کہا کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اہل خانہ پر گھر کو کشادہ کر دیتا ہے. وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ اور کہا کہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے گھر میں فرشتے آتے ہیں. وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ اور کہا کہ شیطان ایسے گھروں کو چھوڑ دیتے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. وَيَكْثُرُ خَيْرُهُ اور کہا کہ اس گھر کے خیر و برکت میں خیر و بھلائی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اور کہا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے تو اس گھر کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے. فرشتے ایسے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں, شیطانوں کا وہ اڈا بن جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اس گھر کے خیر و بھلائی کو کم کر دیتا ہے. اور اس کی بڑی پیاری مثال ہے, غالباً صحیحین کی روایت ہے. ایک صحابی نام میرے ذہن سے اوجھل ہو رہا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, یہاں تک کہ ایک روشنی نے انہیں آ کے ڈھانپ لیا اور اس روشنی کی وجہ سے ان کا گھوڑا بھٹکنے لگا اور گھوڑے کے پاس ان کا چھوٹا بیٹا سو رہا تھا. تو یہ دوڑے دوڑے گئے تو روشنی غائب ہو گئی. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو کہا کہ وہ فرشتے تھے جو رحمت سے تمہیں ڈھانپ رہے تھے اور قریب تھا کہ وہ رحمت میں تمہیں اٹھا لیتے. غالباً اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے. میرے ذہن میں الفاظ میں بھی شک و شبہ ہو رہا ہے, لیکن اتنا ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو تمہیں ڈھانپ رہے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے آج ہمارے گھر کتنے محروم ہو چکے ہیں. جی ہمارے گھر محروم ہو چکے ہیں, قرآن کی تلاوت سے محروم ہو چکے ہیں. آج قرآن مجید کو سروں پر رکھ کر کے بیٹیوں کو ودا کیا جاتا ہے, لیکن پوری زندگی باپ کبھی اپنی بیٹی سے یہ نہیں پوچھتا کہ بیٹا ہم نے جو قرآن مجید دیا تھا اس کی تلاوت کی یا نہیں, ایک آیت بھی پڑھا یا نہیں. ارے اللہ کے بندیوں, جو قرآن اپنے گھروں سے لائی ہو اگر تم اسے بھی پڑھ دو تو جتنا آج تمہیں ہوگا اتنا ہی تمہارے ماں باپ کو ہوگا. اور اللہ کے بندو, ماں باپ نے تمہیں محنت سے پالا پوسا, تمہاری پرورش کی, تم اگر ان کے کمائے ہوئے مال سے قرآن خرید کے پڑھو یا اپنے مال سے قرآن لے آؤ اور پڑھو, جتنا اجر تمہیں ہوگا اتنا تمہارے ماں باپ کو ہوگا. جیتے جی کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے ماں باپ کو اجر پہنچائے, مرنے کے بعد قرآن خوانیوں کا دور چلتا ہے ہمارے سماج کے اندر. اللہ اکبر. کہا کہ اپنے گھروں کو سجانا ہے, آباد کرنا ہے, خوشحال رکھنا ہے تو قرآن مجید کی آپ کثرت سے تلاوت کیجیے. کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم کی روایت, صحیح مسلم حدیث نمبر 780, کہا لا تجعلوا بیوتکم مقابر, کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی قرئ فیہ سورۃ البقرہ, کہا کہ وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. وہاں سے کیا بھاگ جاتا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے. اور ایک پیاری حدیث جامع ترمذی کی ہے, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی, اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے تقریباً 2000 سال پہلے اس بات کو لکھ دیا کہ قرآن مجید میں جو آیات نازل کی گئی ان میں سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں, اگر کسی گھر میں مسلسل 3 دن تلاوت کر لی جائے تو پھر شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا ہے. یہ جامع ترمذی کی روایت حدیث نمبر 2882 2882 اور یہ حدیث بالکل صحیح سند سے آئی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اگر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جس گھر میں مسلسل 3 دن پڑھ لی جائیں شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آتا ہے. اللہ اکبر. آج کیا ہے, ہم پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں اور شیطان ہمارے جسم جان اور دلوں میں گھر کر کے بیٹھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن ویسا نہیں پڑھتے جیسا ہمیں پڑھنا چاہیے. ہم بس قرآن کے عربی الفاظ کو پڑھ کے نکل جاتے ہیں. قرآن پڑھیے, اس میں غور کیجیے, تدبر کیجیے, فکر کیجیے. اور ایسے ہی گھروں کو اگر سنوارنا ہے تو گھر میں داخل ہوتے وقت, گھر سے نکلتے وقت سلام کر کے آیا کریں, سلام کر کے جایا کریں. سورۃ النور پڑھیے, آیت نمبر 61 میں اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مبارکۃ طیبہ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو اپنے اوپر. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہارے لیے تحفہ ہے اور بڑا ہی مبارک اور پاکیزہ کہہ لیجیے کہ کلمہ ہے, یا مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. جی ہاں, یہ کچھ باتیں تھی گھروں کے سنوارنے کے تعلق سے. جن میں پہلی بات یہ ہے کہ گھروں میں کثرت سے نماز کا اہتمام کیجیے. فرائض کے علاوہ سنن و نوافل اپنے گھر میں پڑھیے. آپ ایسے ہی گھر میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ماحول بنائیے اور کوشش کیجیے کہ آپ کی اصلاح فساد کی شکل اختیار نہ کر لے. ایسے ہی گھر میں کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کیجیے اور ایسے ہی گھروں کو سنوارنا ہے
تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیجیے، اور ایسے ہی جب گھر میں آئے سلام کریں، جب گھر سے جائیں سلام کریں، گھر میں تمام خیر کے کام کیجیے، یہ گھر کو سنوارنے بنانے اور اس کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اور مجھے یاد آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں جب تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے تو آپ اپنے بچوں کی طرف دیکھتے اور کہا کرتے تھے میرے بچوں، یہ نماز میں صرف تمہاری وجہ سے یا تمہاری خاطر پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ مجھے امید ہے اللہ رب العالمین میری نمازوں اور میں کی گئی دعاؤں کے ذریعے تمہاری اصلاح کر دے گا۔ تو آپ اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام جب کریں گے تو اس سے گھر میں برکت آئے گی، خیر آئے گا، اور آپ کے گھر کے افراد کی اصلاح ہوگی۔ بچے جو دیکھیں گے وہی سیکھیں گے، سبحان اللہ، وہی سیکھیں گے۔ تو آپ دیکھیے جن گھروں میں ناچ گانے کا ماحول ہے وہاں کے بچے ناچتے گاتے ہی نظر آتے ہیں، اور جن گھروں میں دینداری کا ماحول ہے وہاں کے بچے دینداری اختیار کیے ہوتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔